مجھے بسم اللہ کہتے ہیں اور قرآن مجید شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے. سر مانے ایک آواز ہے. جی حضور وہ آواز کیا ہے؟ جن کی شہنائی میں مٹھاس اور سروں میں جادو تھا، جن کی شہنائی گنگا جمنی تہذیب کو آشکار کرتی تھی، اپنے فن سے پوری دنیا میں دھوم مچانے والے ایسے ہی موسیقی کے استاد تھے استاد بسم اللہ خان، جو ہندوستان کے رتن ہیں، پورے ملک کی وراثت ہیں. ایک ایسی وراثت جنہوں نے لوک سنگیت کو شاستری سنگیت کی دنیا میں خاص مقام پر لا کر کھڑا کر دیا. استاد بسم اللہ خان کی پیدائش 21 مارچ 1916 کو بہار کے ڈمراؤ میں ہوئی. پیدائش کے وقت ان کا نام تمرالدین رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کے بڑے بھائی اور دادا رسول بخش خان انہیں شمش الدین یا بسم اللہ خان کہہ کر پکارتے تھے. کہتے ہیں کہ جب گھر کے نئے مہمان کو دادا رسول بخش نے دیکھا تو ان کی زبان سے اچانک ہی نکلا بسم اللہ، اور یہی لفظ اس بچے کی پہچان بن گیا. بسم اللہ خان نے کئی جانے مانے سنگیتکاروں کے ساتھ جگل بندی کی. مہان ستار وادک استاد ولایت خان کے ساتھ ان کا ایک خاص رشتہ تھا. جب بھی باریک جگل بندی کی بات آتی تھی تو استاد ولایت خان استاد اقبال خان کے ساتھ ہی جگل بندی کرنا پسند کرتے تھے. 6 سال کی عمر میں ہی استاد وارانسی چلے گئے تھے. 1937 میں انہوں نے کلکتہ آل انڈیا میوزک کانفرنس میں شہنائی بجائی. اس وقت شہنائی بجانے میں ان کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ آزاد بھارت کے سب سے مشہور کلاسیکل سنگر بنے اور ساتھ ہی پارٹیشن کی مار کھائے ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک مثال قائم کی. انہوں نے ہندوستان سے لے کر دنیا کے کئی ممالک میں اپنی شہنائی کا جادو بکھیرا تھا. استاد اقبال خان شہنائی سے سب سے زیادہ محبت اور اپنے کام کو سب سے اعلیٰ درجہ دیتے تھے، اور اسی لیے ان کے کام اور اپنے کام کے تئیں لگاؤ کے مد نظر ان کی شہنائی ان کے ساتھ دفنائی گئی تھی. 15 اگست 1947 کی شام کو آزاد ہندوستان میں لال قلعے پر انہیں شہنائی بجانے کا موقع ملا. اس کے ساتھ ہی 26 جنوری 1950 میں بھی یوم جمہوریہ کے موقع پر لال قلعے پر شہنائی کی مٹھاس گھولی تھی. 17 اگست 2014 کو اچانک بخار کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہونے کے بعد انہیں وارانسی کے ہیریٹیج ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا. اس کے 4 دن بعد ہی 21 اگست 2006 کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اپنے پیچھے 5 بیٹیوں، 3 بیٹے اور کئی پوتیوں کا ہرا بھرا پریوار چھوڑ چلے گئے تھے. ہندوستانی حکومت نے اس دن قومی سوگ کا اعلان کیا تھا. انڈین آرمی کی جانب سے 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ انہیں الوداع کہا گیا. استاد بسم اللہ خان کو 1956 میں پدم شری، 1961 میں آل انڈیا میوزک کانفرنس، 1937 میں پدم وبھوشن، 1980 میں سنگیت ناٹک اکیڈمی، 1994 میں ریپبلک آف ایران کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا اور پھر 2001 میں بھارت رتن ایوارڈ دے کر ان کے ہنر کو مزید نوازا گیا. فرینہ خان، زی میڈیا.